یا رات کو عالیہ جو ہے کسی کو دیکھ لیتی ہے رائے صاحب کے گھر میں، اور وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتی ہے اور جا کے تہمینہ کے پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپا میں نے وہاں کسی کو دیکھا ہے رائے صاحب کے گھر میں، وہاں پہ جس کمرے میں کسم دیدی کے دادا جی مرے تھے نا، وہاں ان کی یہ روح ہے، اور میں نے اس کمرے کی طرف کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کون تھا؟ شاید کسم دیدی تھی یا پھر شاید کوئی روح تھی۔ تو تہمینہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، ڈرو مت، میں تم پہ آیت الکرسی پڑھ دیتی ہوں۔ ایک دن میکس والے ہمارے محلے میں آئے اور سب کو لیمن میکس کی ہری ٹکیا دے کر چلے گئے۔ میں حیران رہ گئی، چکنائی میں کے برتن اتنے صاف شفاف آج تک کسی بھی چیز سے نہیں دھلے۔ روزانہ ڈھیروں برتن دھوتی ہوں اور میکس کی یہ ٹکیا چلتی رہتی ہے، بہت کم گھلتی ہے۔ ہرا کام میں کھرا، لیمو کی طاقت سے بھرا، لیمن میکس۔ یہاں یہ صبح کو بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک سے شور اٹھتا ہے اور ماما وہاں دوڑتی ہوئی جاتی ہے، کہتی ہے کہ شاید پھر سے کسم بھاگ گئی، لیکن جب مظہر وہاں سے واپس آتا ہے تو بتاتا ہے کہ کسم جو ہے وہ رات کو تالاب میں ڈوب کے اس نے اپنی جان دے دی۔ سافٹ کھوپرے کا مزہ، زعفران تل اس میں زیادہ، سارا گھر اب اس کو کھائے۔ گوگو پان مسالے کی کیا بات! یہاں کریمن بوا کہہ رہی ہوتی ہے کہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے ملک مظفر کی ساری اولاد اکٹھی ہوگی جمیل اور تہمینہ بٹیا کی شادی پہ، میری تو دعائیں ہی قبول ہو گئیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ بڑی بھی انہیں کہتی ہے کہ ایسے خواب مت دیکھا کر کریمن، اگر ملک مظفر کی اولاد کو ساتھ رہنا ہوتا نا تو کبھی حویلی کو کوڑیوں کی بھاؤ نہیں بکتے، ایک کمبخت پتہ نہیں ہندوستان کے اس کونے میں پڑا ہے تو ایک کمبخت پتہ نہیں ہندوستان کے کس کونے میں پڑا ہے، اور میں بد نصیب اپنے دن گن رہی ہوں، اب تو اولاد کی شکلیں بھی بھولنے لگی ہیں۔ یہاں پہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے نجمہ کو اطلاع دی؟ تو بڑی بہو اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں نے خالی بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر جو ہے چھمی پوچھتی ہے ویسے کون سی تاریخ طے کی ہے؟ تو پھر بڑی بہو کہتی ہے کہ تاریخ ہم کہاں، تاریخ تو چھوٹی بہو دے گی نا ہمیں۔ تو اس پہ دادی کہتی ہے کہ میرا نام لکھ دو چھوٹی بہو کو اور کہو کہ جلد سے جلد۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ کیا اتنی غسیلی نظروں سے مجھے کیا دیکھتے ہو؟ میں نے نظریں دکھا دی نا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، یوں جملے کسنا راہ چلتے ہوئے تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تو چھمی اسے کہتی ہے کہ انسان بننے کی تو کوشش کر رہی ہوں، دعا کیجئے کہ آپ کی بیگم کے آنے سے پہلے ہی بن جاؤں، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں کبھی اس کو اپنے اور آپ کے عشق کے بارے میں بتا بیٹھوں۔ تو جمیل اس پہ غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے میں نے تم سے کبھی عشق نہیں کیا۔ تو چھمی اس سے کہتی ہے میں نے تو کیا ہے۔ پھر جمیل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر چھمی بہت زیادہ روتی ہے، کہتی ہے کام کاج ہر چیز کرے جو محنتیں کرے چھمی، اور بہو بنے کوئی اور، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور پھر وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسے آسانی سے رستہ نہیں چھوڑ۔ یا مظہر جب آفس سے آتا ہے تو وہ اسے روکتی ہے کہ ارے سنو تو صحیح، بڑی بھابھی نے جو ہے وہ جمیل کی تصویر بھیجی ہے، یہ تو دیکھے ماشاءاللہ کتنا کڑیل جوان ہو گیا ہے، پہلے تم بس اس کو بچہ سا دیکھا تھا، اتنا چھوٹا سا بچہ تھا۔ مظہر کو کوئی بھی خوشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ تہمینہ اور صفدر سے وعدہ کر چکا ہوتا ہے، وہ تو تصویر کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اور غصے میں اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ دربدر ہو گیا۔ تو اسے کہتا ہے کہ میں صفدر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسے کہتی ہے کہ وہ کمبخت اس گھر سے جا کر بھی نہیں گیا۔ تو مظہر اسے کہتا ہے کہ تم اپنا دل بڑا کرو، وہ اب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ میری مٹھی بند ہے کیا؟ بتا دو نا۔ ناز پان مسالہ، ناز پان مسالہ۔ یہاں عالیہ آتی ہے تہمینہ کے پاس کہ میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں، تو وہ اسے کہتی ہے کہ کیا لائی ہو؟ کہتی ہے میں دولہے بھیا کی تصویر لائی ہوں، آپ مجھے کیا دیں گی تحفہ؟ تو اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بس دعا دوں گی۔ وہ جب اسے دیتی ہے لفافہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ان کی تصویر ہے، تو عالیہ اسے کہتی ہے کہ بس انسان زندگی میں صرف ایک بار ہی کسی کا بنتا ہے، اب اس کو تو کوئی اور ہی دیکھے گا۔ اور اسے کھول کے عالیہ دیکھتی ہے، پھر اچانک سے کوے کی آواز سن کے پھر عالیہ کہتی ہے کہ آپا کوا آواز کر رہا ہے، لگتا ہے مہمان آنے والے ہیں۔ تو اس پہ تہمینہ کہتی ہے کہ مہمان جانے والے بھی تو ہوتے ہیں، اور یہ مہمان جب جائیں گے تو اماں کے سارے خوف و خطرے، بدنامی کے ڈر اور سارے اندیشے اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔
اس طرح سے اماں کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ہر وقت میری وجہ سے پریشان بھی نہیں ہوں گی، ہلکا ہلکا سا محسوس کریں گی خود کو۔ یہاں پہ عالیہ انہیں کہتی ہے کہ آپا میں بھی تو ہوں۔ تو پھر تیمینہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری زندگی مجھ سے اچھی رہی ہے بٹو، میری تو کچھوے کی طرح بس رینگتے رینگتے گزری ہے۔ میری زندگی تو ایسا ہے جیسے کباڑ میں کوئی چیز رکھ کے کوئی بھول گیا ہو۔ یہاں پہ عالیہ تیمینہ کو کہتی ہے کہ آپ ان کو کیا کہہ سکتے، اس میں ان کا کیا قصور۔ پھر تیمینہ کہتی ہے کہ اماں نے یہ سب کچھ صفدر کی دشمنی میں کیا ہے، ان کو لگتا تھا کہ میں سلمیٰ پھپھو اور کسم کی طرح بھاگ جاؤں گی بس۔ یہاں پہ اظہر کی بیوی آتی ہے اور اسے آ کے کہتی ہے کہ مبارک ہو، تو وہ اسے کہتا ہے کہ کس خوشی میں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ چھوٹی بہو نے جو ہے وہ عید کا 10واں دن جو ہے طے کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اماں کو بتایا؟ تو وہ کہتی ہے سب سے پہلے انہیں بتایا، اب وہ تو دن گن رہی ہے کہ کب عید کا 10واں دن ہوگا اور میں اپنی ساری اولاد کو اپنے گلے سے لگاؤں گی۔ پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگی شادی ہے، تمہارے پاس اخراجات ہیں؟ تو اسے کہتی ہے کہ کون سے اخراجات، گہنے میں اپنے دوں گی، کپڑا لتا آپ کی دکان سے آ جائے گا۔ تو پھر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ اس کمبخت کو، اس نکمے کو اپنے پیروں پہ کھڑا تو ہو جانے دیتی، پتہ نہیں کون سی تمہیں جلدی لگی پڑی تھی اس کے لیے، پتہ نہیں یہ ناکام عاشق اسے کیا کھلائے گا اور کیا کرے گا۔ پھر اس کی بیوی سے کہتی ہے کہ آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اسے BA تو کروا دی ہے، مظہر جو ہے وہ اسے MA بھی کروا دے گا اور پھر اسے ٹریننگ کروا کے اسے جو ہے بڑا لائق بنا دے گا اگر اس کی دامادی میں آ جائے گا، آپ فکر مت کریں، اسے اپنے پیروں پہ کھڑا بھی کر دے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے سن رہی ہوتی ہے چھمی۔ پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مظہر بہت لائق ہے، اللہ کا دیا، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ ہمارے بیٹے کو جو ہے بہت لائق بنا دے گا اور مجھے یقین ہے اسے MA کروا کے اچھی خاصی اس کا مستقبل روشن کر دے گا۔ یہ سب کچھ جو ہے باہر چھمی سن رہی ہوتی ہے اور پھر چھمی کہتی ہے کہ میری زندگی کو اندھیرا کر کے آپ کسی کی زندگی کو روشنی کرنے کی بات کر رہی ہیں چچی، میں نے BA کروایا ہے، کوئی بات نہیں، MA بھی میں کروا دوں گی۔ یہاں پہ تیمینہ کے گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اچانک ڈاکیے والا آ جاتا ہے اور وہ جو ہے عالیہ اس کی طرف دوڑتی ہے۔ اب پھر وہ اس کی ماں سے پوچھتی ہے کس کا ہے، تو اسے ایک خط تھماتی کہ ماموں کا ہے، تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے، لیکن ایک خط جو ہے وہ چھپاتے ہوئے چلی جاتی ہے تیمینہ کے پاس اور تیمینہ کو جا کے کہتی ہے کہ آپا یہ دیکھو۔ تو پھر وہ اسے کہتی ہے یہ تو اماں کے نام ہے، تو اسے کہتی ہے لیکن اس کی دوسری سائڈ تو دیکھو بھیجنے والے کا نام، تو وہ صفدر کا ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے کچھ پڑھتی ہے اور پھر عالیہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا آپ، تو جو ہے وہ خط اس کو تھما دیتی ہے۔ پھر اسے عالیہ پڑھتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مامی آپ تیمینہ کی شادی کسی سے بھی کروا دیں لیکن وہ ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ اور یہ سن کے جو ہے وہ تیمینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، بے انتہا خوش ہوتی ہے اور پھر عالیہ سے کہتی ہے کہ چلو بھائی ہم تو جاتے ہیں اب سونے، ہمیں تو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ یا ان کے گھر میں مہندی چل رہی ہوتی ہے اور پھر ایک عورت جو ہے وہ اسے کہتی ہے مجھے آپ کی انگریزی بھابھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ اسے کہتی ہے اس ملک کی بدلتی رتوں سے کہاں راس آتی ہیں، وہ تو آ رہے تھے لیکن میں نے ان کو منع کر دیا، اللہ ہماری بھابھی کو خوش رکھے، بڑی حیاتی دے۔ خیر یہ سب سن کے اور تیمینہ جو ہے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اسے دیکھ کے جو ہے وہ عالیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پھر چلی ہی جاتی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ عالیہ آ جاتی ہے اور عالیہ اسے کہتی ہے کہ آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں آپا، کتنا روپ چڑھا ہے آپ پہ۔ تو عالیہ سے کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، تو پھر تیمینہ اسے کہتی ہے کہ بے وقوف کیسی پریشانیاں، آپ تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ پھر جو ہے عالیہ باہر جانے لگتی ہے تو تیمینہ اسے کہتی ہے کہ میرا ایک کام کرو گی، جب میں یہاں سے چلی جاؤں اور صفدر سے تمہاری کبھی زندگی میں ملاقات ہو تو اس سے ایک پیغام دینا۔ تو عالیہ اس سے کہتی ہے کیا آپا بتاؤ مجھے، تو اسے کہتی ہے کہ وہ جب بھی تم سے ملے تو اسے کہنا کہ میں اسے کبھی بھی نہیں بھولی، اور بس پھر جو ہے وہ عالیہ اسے گلے سے لگا لیتی ہے بہت زیادہ۔ جس کی لذت بھی پیاری، جس کی خوشبو بھی پیاری، جو ہے سب کو پسند، میری مٹھی میں بس ہے کیا، بتا
बता दूं लाल पान मसाला, लाल पान मसाला, लाल पान मसाला, लाल। यहाँ पे सुबह को उठ के जो है सवेरे फिर आ जाती है आलिया अपने अब्बा के पास। तेमीना अभी सो रही होती है तो फिर उसे कहती है आदाब अब्बा, तो उसे कहता है तस्नीम। और फिर जो है वो कहता है आलिया से कि चलो दोनों मिल के दुआ करते हैं कि मामा को उसकी अफ़ीम की डिबिया मिल जाए। तो आलिया उसे कहती है कि मामा रात को जो इतना मटक मटक के नाच रही थी ना, उसमें तो कहीं इधर उधर नहीं हो गई। तो मामा उससे कहती है बिटिया मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हें मजाक की सूझी है। फिर वहाँ पे तेमीना और आलिया की अम्मी आती है, उसे कहती है कि अरे कोई काम भी करोगी या बस ऐसे ही हाथ चलाती रहोगी। फिर जो है वो चाय निकाल के पहले आके पूछती है कि तेमीना कहाँ है, तो आलिया उसे कहती है अभी सो रही है। फिर वो उसके लिए चाय निकाल के मामा को देती है कि जाओ जाके देख कर आओ तेमीना को। और फिर वो मज़हर से कहती है कि आपने कल तेमीना को देखा पीले जोड़े में, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी। तो मज़हर भी खुश होता है और फिर जो है आलिया भी कहती है हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मामा जब उसके कमरे में आती है उसे उठाती है और उसे बहुत उठाती है, फिर अचानक उसे देखती है और फिर जो है उसे देखती है तो उसकी तो आंखें खुली हुई होती हैं और फिर वो वहाँ से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो बाहर उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन के सारा घर वहाँ तेमीना के कमरे की तरफ दौड़ता है। फिर मज़हर को जो है उसके तकिए के नीचे से ख़त मिलता है जो तेमीना ने लिखा है। उसमें लिखा हुआ होता है कि इंसान ज़िंदगी में सिर्फ़ किसी एक का ही बनता है और मैं किसी और का बन के सफ़दर को धोखा नहीं देना चाहती थी। अम्मा, मैं घर से भागने के बजाय मर रही हूँ ताकि आपको सारी ज़िंदगी किसी से मुंह छुपाना ना पड़े। हो सके तो बिट्टो की शादी उसकी मर्ज़ी से करवाइएगा। यहाँ इसरार मियाँ बाहर से आवाज़ देते हैं कि जमील मियाँ की शेरवानी ले लो, और करीमन बुआ तो उसे बहुत ज़्यादा बेजारी से जवाब देती है। खैर जब उससे शेरवानी लेती है तो उससे पूछता है कि कौन कौन जाएगा बारात में, तो करीमन बुआ उसे कोई जवाब भी नहीं देती और पटाख के खैर फिर दादी जो है वो आवाज़ देती है बड़ी बहू को कि बड़ी बहू जमील को बुलाओ, उसकी शेरवानी आई है, वो तो ज़रा देख ले, पहन के तो दिखाए। जहर की बीवी जो है वो उससे पूछती है रोते हुए कि मेरी बेटी को क्या हो गया बैठे बैठे, आखिर क्या हो गया तेमीना को। तो उसे कहता है हिम्मत से काम लो, सब्र करो, हम इस वक्त मुसीबत में हैं और मैयत को बहुत जल्दी उठाना पड़ेगा। और फिर वो जो जाता है तो फिर आलिया कहती है कि अब्बा तेमीना को क्या हो गया, आखिर क्यों उसके होंठ इतने काले क्यों हो गए हैं। सर जो है आलिया को वहाँ से उठा के फिर दूसरी जगह दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे कहता है कि यहीं पे बैठी रहो। यहाँ मज़हर जो है आता है वापस कमरे में और उसे कहता है कि चुप करो, अब रोना बस कर दो, क्योंकि जो होना था वो हो गया। तेमीना दिल की कमज़ोर थी इसलिए दिल ने काम करना छोड़ दिया। और फिर वो मामा को कहता है कि मामा जाओ जाके पानी गर्म करने का इंतज़ाम करो जल्द अज जल्द। फिर जब वो वहाँ से कमरे से चली जाती है तो फिर उसकी बीवी उठती है और उसे कहती है कि तेमीना को क्या हो गया, तेमीना का दिल कब से कमज़ोर था। तो फिर जो है वो मज़हर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तेमीना दिल की कमज़ोर थी। और फिर जो है वो उसे जो है अपनी जेब से जो है उसका लिखा हुआ ख़त निकाल के देता है। और वो ख़त जब वो पढ़ती है तो उसके पढ़ने के बाद मज़हर उसे आग लगा देता है और फिर वो उसे कहता है कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी, किसी और को ना पता चले। जमील जब आता है तो उसकी दादी उसे कहती है कि ये लो तुम्हारे लिए शेरवानी आई है, बेटा हमें ज़रा इसको ज़ेबतन करके दिखाओ तो सही। तो वो बड़ा खुशी में शर्मा रहा होता है। उसे कहता है ठीक ही होगी दादी। तो उसकी माँ उसे कहती है ज़्यादा नखरे क्यों कर रहे हो, दिखा दो पहन के। तो दादी कहती है शर्मा रहा है तुम्हारा लड़का, लेकिन यह है कि अंदर की बेताबी जो है वो चेहरे पे आ रही है पूरी पूरी साफ नज़र। वहाँ से छम्मी जो है वो निकलती है
جمیل کہتا ہے کہ اب اتار دوں، تو پھر چھمی آتی ہے اور اسے کہتی ہے ابھی کہاں، ابھی تو ہمیں کالا ٹیکا بھی لگانا ہے تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ تو جمیل اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگانا کوئی ٹیکا ویکا۔ تو اس کی چچی وہیں سے کہتی ہے ارے لگوا لے، پہلی بار تو زندگی میں چھمی نے کوئی عقل کی بات کہی ہے۔ یہ چھمی اس کے سارے منہ پہ لگا کے اور پھر کہتی ہے اللہ کرے آپ کو کبھی کسی کی بری نظر نہ لگے، اور پھر جو ہے وہ زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے، اور جو ہے سبھی ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ یہاں پہ جمیل کو جاتے ہوئے چھمی کہتی ہے کہ جمیل بھیا ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے کہ میں اپنی کیسی کیسی رسومات پوری کرتی ہوں، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہاں پہ رائے صاحب مظہر کو کہتا ہے کہ بھگوان کو شاید یہی منظور تھا، پہلے کسم چلی گئی، اب تہمینہ بھی اس کی دوست چلی گئی، اوپر دونوں بٹیا جو ہے دونوں دوستیں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں گی، تو یہاں پہ ہے تو سب رونے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ رائے صاحب آتے ہیں اور عالیہ کو کہتے ہیں کہ اٹھو بٹیا، تمہاری کسم دیدی جو ہے وہ تہمینہ بٹیا کا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں بھرتا جتنا پیوں لالچ کتنا اچھا ہے، میں تو چکا کر رکھتی ہوں پر بھیا سب کی جاتا ہے، اتنا رس میرے بھیا کی اتنا رس میری نانا، مسل مسل کا چھلکت نارس مجھ کو دل سے ہے پیارا، بھول نہ جانا پھر پکا۔ یہاں جمیل کا چھوٹا بھائی شکیل جو ہے وہ بڑا غصہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے دولہے کا چھوٹا بھائی ہوں اور مجھے جو ہے ایک جوڑے پہ میں کام نہیں چلاؤں گا، اس لیے مجھے 3 جوڑے پورے پورے چاہیے۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ بھائی اب آج کل تیرے باپ کا ہاتھ جو ہے نا بڑا تنگ چل رہا ہے، اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میرے باپ کی کپڑے کی دکان ہے، اس لیے اگر آپ مجھے کپڑے پورے نہ ملے تو پھر جو ہے میں شادی پہ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر چھمی اسے کہتی ہے آئے ہائے سبحان اللہ، فرمائشیں تو دیکھیں اس کی، یہ شادی پہ نہیں جائے گا تو جیسے کہ شادی ہوگی ہی نہیں، جیسے یہ بڑا مولوی ہے نا، اس کے بنا جو ہے وہ جمیل بھیا کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو اس پہ شکیل کہتا ہے کہ دیکھ چھمی ہمارے گھر کے معاملات میں تو نہ بولا کر ورنہ تجھے دیوار پہ دے ماروں گا۔ تو اسے کہتی ہے کہ چور کا بچہ، میرے گراموفون کی سوئیاں کیوں چرائی ہیں؟ تو اسے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہر کسی کو اپنے جیسا چور سمجھتی ہے، چور کی بچی۔ تو اس پہ جو ہے چھمی اور زیادہ غصہ ہو جاتی ہے، مجھے چور کی بچی کہا، اور پھر وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے ارد گرد وہ دوڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے۔ تو وہاں پہ جو ہے اس کا بڑا چچا بھی آ جاتا ہے اور وہ آ کے ان پہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چپ کرو، یہ کیا دھمال چوکڑی مچائی ہوئی ہے، گھر میں جوان موت ہو گئی ہے اور تم لوگوں کو جو ہے وہ مذاق مشکری سوجھی ہوئی ہے۔ تو سب کہتے ہیں ہے کس کی جوان موت؟ تو کہتا ہے تہمینہ بٹیا دل کا دورہ پڑنے سے مر گئی ہے، اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ مظہر کا تار آیا ہے، تیاری کرو، سویرے ہی ٹرین پکڑنی ہے۔ یہاں جو ان کا ماموں آخر کار آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اپنی بہن سے کہ تمہارا تار ملا، اور میں وہاں سے چل پڑا، حالانکہ آج جو ہے کلیکٹر صاحب کے پاس میری دعوت تھی۔ خیر میں ان سے معذرت کر لوں گا، ان کو بنا بتائے آ گیا ہوں، سو معذرت کر لوں گا۔ تو اس کی بہن اسے کہتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بھیا، کم سے کم میں آپ اپنے اس دکھ میں خود کو اکیلا تو محسوس نہیں کروں گی۔ تو پھر اس پہ مظہر کہتا ہے کہ آپ نے خواہ زحمت کی، یہ جنازے اور موت تو روز روز ہوتی رہتی ہیں، لیکن کلیکٹر صاحب کی دعوت تو صرف کبھی کبھار ہی ہوتی ہے۔ تو وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں 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 آپ نے صحیح کہا، ویسے اللہ تعالیٰ تہمینہ کی بٹیا کی جو ہے نا وہ مغفرت فرمائے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ویسے اب اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ تو پھر وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کیتھرین جو ہے وہ ماں بننے والی ہے، اس لیے اس کی طبیعت تھوڑا صحیح نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکی، ورنہ اسے بھی بڑا صدمہ ہے۔
تو اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ صدمہ جو ہے وہ آنے والے بچے کے لیے صحیح بات نہیں ہے، وہ اپنا احتیاط کرے. تو اسے کہتا ہے ہاں احتیاط کے معاملے میں تو وہ بڑی سخت ہے، ڈاکٹر جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ ان کو باقاعدگی سے نبھاتی ہے. یہاں پہ دروازہ کھٹکتا ہے اور پھر مظہر جو ہے وہاں جاتا ہے، اور پھر جو ہے دروازے پہ اس کا بڑا بھیا ہوتا ہے اور وہ اس سے گلے لگ کے اتنا زور سے روتا ہے، اتنا زور سے روتا ہے کہ جیسے وہ تو جیسے دبا ہوا تھا اور اسے گلے سے لگانے والا کوئی تھا ہی نہیں. اور پھر یہ اس کی بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے. جمیل دادی کے کمرے میں اپنی ٹنگی ہوئی شیروانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی دادی جو ہے وہ بڑا رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، میں اس دھرتی پہ جو ہے ابھی تک اپنی سانسیں گن رہی ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ مرے چلے جا رہے ہیں. وہ دکھ میں بولے چلی جاتی ہے اور آخر بول بول کے وہ غشی کی نیند میں چلی جاتی ہے. پھر وہاں پر جو ہے چھمی بھی آ جاتی ہے. یہاں چھمی کہتی ہے کہ کہا سنا معاف جمیل بھیا. تو پھر جمیل اسے کہتا ہے کہ تمہاری بد دعا جو ہے اسے کھا گئی. تو پھر وہ اسے کہتی ہے کہ میری بد دعاؤں میں اگر اتنا اثر ہوتا تو پھر میرا باپ کب کا مر چکا ہوتا جسے میں دن رات بد دعائیں دیتی ہوں. تو جمیل اس سے کہتا ہے کہ تم مانو نہ مانو لیکن یہی بات سچ ہے اور یہی حقیقت ہے. تو چھمی اسے کہتی ہے کہ آپ اس وقت جو ہیں وہ صدمے میں ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ یقین مانے میں نے تہمینہ کو کبھی بھی بد دعا نہیں دی تھی، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. پھر جو ہے جمیل اس سے کہتا ہے تو پھر کس کے لیے تھی بد دعائیں؟ ساری میرے لیے تھی. تو اس سے کہتی ہے کہ نہیں، اپنوں کے لیے بد دعائیں تھوڑی ہوتی ہیں، اپنوں کو تو دعائیں دی جاتی ہیں. تو جمیل اسے کہتا ہے کہ ہاں، کبھی اپنوں کے سارے بچھڑ جانے کی دعائیں تو کبھی ان کے BA پاس ہو جانے کی منتیں. پھر اسے کہتا ہے یہ تم مجھ سے تعزیت کرنے آئی ہو یا اپنے احسانات گنوانے آئی ہو؟ تو چھمی اس کو کہتی ہے کہ تعزیت کرنے آئی ہوں. تو پھر جمیل اسے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، قبول کر لی، اب جاؤ یہاں سے. تو چھمی اسے کہتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گی، مجھے کہاں جانا ہے، یہ میرا اور دادی کا کمرہ ہے، جانا تو آپ کو پڑے گا، لیکن میں آپ کو کبھی بھی جانے کے لیے نہیں کہوں گی. تو پھر جمیل اسے کہتا ہے کہ تم کیا کہو گی، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. یہاں مظہر جو ہے اپنے بھائی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھیا پیلا جوڑا پہنے ہوئے 2 دن سے وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں، بڑی پیاری لگ رہی تھی. عالیہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے، آ کے اپنے چچا کو سلام بھی کرتی ہے اور آ کے بیٹھ جاتی ہے. پھر جو ہے چچا اس کو دیکھ کے کہتا ہے اتنی چھوٹی سی تھی جب تمہیں دیکھا تھا، اب تم ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہو. پھر مظہر جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اماں تو اس خبر سے پتہ نہیں اماں کا کیا حال ہوا ہوگا. تو اسے کہتا ہے اماں تو جیسے سن ہو گئی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بٹھائے، بڑی حسرت خواہشیں تھیں ان کی، ان کا تو تمہیں پتہ ہے اور ان کی عمر بھی نہیں ہے. پھر جو اظہر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن ہمارے ساتھ چلو، اس طرح سے تمہارا اکیلا رہنا یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. خیر مظہر جو ہے وہ کسی کام سے اندر جاتا ہے. تو پھر وہ عالیہ کو کہتا ہے کہ عالیہ تم مجھے ان میں سمجھدار دکھتی ہو، اب اس غم میں جو ہے اپنے ماں باپ کو تم ہی دلاسا دو گی اور تم ہی انہیں اس غم سے نکالو گی. پھر عالیہ جو ہے اپنے اظہر چچا سے پوچھتی ہے کہ اظہر چچا جمیل بھیا کیوں نہیں آئے، اپنی ہونے والی بیوی کی قبر ہی دیکھ لیتے. تو پھر جو اظہر چچا جو ہے چپ ہو جاتے ہیں اور اسے کوئی جواب بھی نہیں دیتے. یہاں بٹو آتی ہے اپنے ابا کے کمرے میں اور اسے آ کے کہتی ہے کہ ابا آپ ہم سے بات بھی نہیں کرتے، آپ سارا دن یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گھر کے اندر تو اب تو جیسے آپ قدم ہی نہیں رکھتے، نہ ہی کسی سے بات کرتے ہیں.
تو پھر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں، اس نے مجھے گھر سے لا تعلق کر دیا ہے۔ پھر عالیہ جو کسی سوچ میں گم ہو جاتی ہے تو اس سے پوچھتا ہے کیا سوچ رہی ہو؟ تو پھر عالیہ اس سے کہتی ہے کیا ہماری اب ساری زندگی خود کو ایسے ہی نظر انداز کرتے ہوئے گزر جائے گی؟ تو مظہر اس سے کہتا ہے کہ میری بٹو کتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہاں پہ اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے دھن دھن آتی ہوئی اور آ کے کہتی ہے کہ ویسے تو سارا دن انگریزوں کو گالیاں دیتا پھرتا ہے یہ شخص، اور اب ایک افسر آ رہا ہے تو اس کی سٹی گم ہوئی ہے اور اس کی خوش آمدوں کے لیے بیچارہ سوچوں میں پڑ گیا ہے۔ تو اسے کہتا ہے کہ میں اگر اس کی ان انگریزوں کی خوش آمد نہ کروں تو تم بھیک مانگنے پہ آ جاؤ گی۔ تو یہ سن کے اس کی بیوی چپ ہو جاتی ہے اور پھر وہ بٹو کو کہتا ہے کہ میں اس لیے گھر میں نہیں آتا۔ اے خدا میرے ابو سلامت رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے، میرے ابو نے لی ایک بیمہ پالیسی، لا کے امی کو دی ایک بیمہ پالیسی، رہے تاکہ ہم اور حفاظت سے ہم، اے خدا میرے ابو سلامت رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے۔ آپ کے روشن مستقبل کی ضامن اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔